ویلکم بیک جی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. اور کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ یادوں میں زندہ رہتے ہیں اور ان کا میوزک ہمیشہ سے تر و تازہ رہتا ہے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہی منفرد اداکار کی, ایک ایسے ہی نام کی جنہوں نے 90 کی دہائی میں میوزک انڈسٹری میں ایک نیا انداز دیا. ان کے گانے آج بھی ہر نسل کو پسند ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے گانا سنا ہے ہارون کی. ایگزیکٹلی, ہی از ملٹی ٹیلنٹڈ اور آفٹر اے لانگ ٹائم آج ہمارے ساتھ موجود ہے ان اسٹوڈیو. ہارون, اٹس ویری ونڈرفل ٹو سی یو ہیئر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے, چھا جا, محبوبہ, مہندی, دل سے پاکستان, کیا کیا آپ نے گانے گائے آج تک یاد ہے, آج تک موویز میں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ان سے پہلے یہ پوچھے چھوڑ کے چلے کہاں گئے تھے؟ اب گئے کہاں تھے؟ بس میں آئی گاٹ بورڈ میوزک کر کے آئی سیڈ انف میوزک ختم کریں, نہیں مذاق کر رہا ہوں. یہ تھا کہ اینیمیشن میں آ گیا تھا. آپ نے سنا ہوگا برقع ایونجر کے بارے میں. تو اس وقت میں نے ایک اینیمیشن اسٹوڈیو سیٹ اپ کیا تھا اینڈ وی لانچ برقع ایونجر. اور اس وقت آئی تھاٹ کہ 1-2 سال اینیمیشن کروں گا, پھر دوبارہ میوزک. لیکن برقع ایونجر ایکسپلوڈڈ, پوری دنیا میں سکسیس تھا, رائٹ. اور یہ ایسے تھا کہ ملٹیپل لینگویج میں یہ ڈب ہوا تھا. واز ڈبڈ ان عربک, انگلش. انڈونیشیا میں بہت ہٹ ہوا تھا, انڈیا میں بھی چلا, افغانستان میں بھی چلا. So پھر کہتے ہیں give us more برقع ایونجر ایپیسوڈس. تو that was became my life. اور اینیمیشن اسٹوڈیو چلانا, working on scripts, writing scripts, and پتہ بھی نہیں چلا 10 سال گزر گئے اس طرح. لیکن ہارون بھائی, جو فیم آپ کو ملا تھا, میں آف ایئر بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ بہت کم لوگ تھے جن کو وہ فیم ملا. مطلب جو لڑکا 2000 میں پی ٹی وی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا, وہ 3-4 ناموں کو جانتا تھا اور اس میں ایک نام ہارون کا ہوتا تھا. اور ہارون کا وہ فین بھی تھا. اس وقت تو سیلفی نہیں ہوتی تھی لیکن آٹوگراف لینا چاہتا تھا. اتنی فیم کے بعد کیا آپ بور ہو گئے تھے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے سنگرز 20-25 سال سے گانے دیے جا رہے ہیں, ہر 6-7 مہینے بعد گانا آ جاتا ہے اور آڈینس کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. آئی تھنک ایک طرح سے مجھے ایک نیا چیلنج آیا تھا, اور یہی تھا کہ دس واز اے نیو چیلنج اور سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اور جب ہمیں ہماری اسٹوڈیو کو, مجھے اور پاکستان کو انٹرنیشنل اسٹیج پہ ریکگنیشن ملا کہ ہمیں ایوارڈز مل رہے ہیں گلوبلی, ایمی نامینیشن, پی باڈی ایوارڈ, اور بھی جرمنی, یو ایس اے, یو کے میں ایوارڈز مل رہے ہیں اس شو کے. تو آئی تھاٹ پھر اس پہ تھوڑا کانسنٹریٹ کیوں نہ کیا جائے. اور اب نیکسٹ فیز یہ ہے کہ ہم ایک فلم کی طرف جا رہے ہیں, برقع ایونجر فیچر فلم, اور ہم کچھ ہالی ووڈ پروڈیوسرس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ بگ لیول پہ کریں گے, کچھ بگ لیول پر ہوگا. اور جیسے آپ کی پہلے اتنے فیمس چیزیں تھی, سارے گانے تھے, تو وہ انشاءاللہ یہ بھی ہوگا. ہارون, مجھے یہ بتائیں کہ پہلے دور میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ہم نے گانے سنے یا پھر بڑوں سے سنا, وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ بہت سارے برانڈز ہوتے تھے اور ہم نے دیکھا بھی. بٹ اس دور میں اب آپ نے مارکیٹنگ بھی خود کرنی ہے, چلانا بھی خود ہے. وہ دور اچھا تھا یا یہ دور اچھا ہے؟ آئی تھنک وہ دور ایزی تھا ایک طرح سے, اگر اف یو گاٹ ان. بیکاز اس وقت چلو گانا بنا لیا, میوزک کر لیا, ٹیلی ویژن چینل کو دے دیا, ہٹ ہو گیا اوور نائٹ. لیکن بہت سے ایسے آرٹسٹ تھے جن کو چانس نہیں ملا, یا ان کو کانٹیکٹس نہیں تھے, یا ان کو کوئی وہ اس کے علاوہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ہاؤ ٹو میک اے میوزک ویڈیو. مجھے تھا آئی واز کہ میوزک ویڈیو بھی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ڈریسنگ بھی اچھی ہونی چاہیے, ڈانس بھی کرتے ہیں, انرجی بھی لے کے آتے ہیں نا. تو آئی ہیڈ دیٹ. لیکن ناٹ ایوری, کچھ ایسے لوگ تھے, دے ور امیزنگ سنگرز, امیزنگ سانگ رائٹرز, لیکن ان کو وہ ایک ویژن نہیں تھا ان کے پاس کہ آگے کیسے چلیں. آج کل کے زمانے میں all you need is this, right? And اس میں آپ کو آپ ویڈیو بھی بنا لیں, سانگز بھی ریکارڈ ہو جاتے ہیں اس آسان سے. ٹک ٹاک پہ unknown لوگ سپر ہٹ ہو رہے ہیں. تو ایک طرح سے this is the better time for artists. If you want to be a singer, we are in the best time. لیکن ہارون, یہ بتائیے گا کہ کوالٹی کمپرومائز پھر ہو گئی نا. اس وقت ہارون کا ایک گانا آتا تھا تو اس کو کمپیئر کیا جاتا تھا کہ جنید جمشید کا کیسا ہے, ہارون کا کیسا ہے, فلاں کا کیسا ہے, شہزاد روئے کا کیسا ہے. ایک طرح سے ایک ہیلتھی کمپٹیشن تھا. بیکاز یہ ہوتا تھا کہ جیسے آواز کے دوران we used to release a song and then سجاد علی ایک کے سیٹ پر ہم چیک کرتے ہیں, یار وہ چلو نیکسٹ ٹائم ہم اور آگے بڑھ کے بناتے ہیں. That was like a great good healthy competition. And پھر دوسری بات, جب آواز broke up, فاخر الگ ہو گئے, میں الگ, تو ہمارے درمیان میں بھی ایک کمپٹیشن تھا. I would throw a song, پھر فاخر would throw a song, لوگ کہتے نہیں ہارون is my favorite, نہیں فاخر is my favorite. یہ بھی چلتا تھا. And it was a good thing because اسی طرح سے we kept selling
millions of albums, millions of CDs بکے. Like ہارون کی آواز جو میرا البم آیا تھا اس زمانے میں was a super hit, اور فاخر کے بھی گانے super hit ہوئے. Competition is good. اچھا ابھی جو آپ کا میں سانگ سن رہا تھا نا, آپ نے شاید ان کو اس زمانے میں نہیں دیکھا, یہ انرجی اسی طرح کی ہے, یہ بس اسی طرح کی ہے. ہاں مطلب کہ ہم نے زیادہ دیکھا شاید, ہم نے زیادہ دیکھا, ٹھیک ہے, یہ انرجی اسی طرح کی ہے. اور جب آپ نے فاخر کا نام لیا اس کے ساتھ بھی آپ ہوتے تھے تو انرجی آپ کی زیادہ بکتی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ ابھی بھی ہے وہ. I think ینگ ایج میں اسپورٹس بہت کرتا تھا, نمبر 1. نمبر 2 میں بلیک بیلٹ ہوں ٹائیکوانڈو میں. لوگوں کو یہ زیادہ نہیں پتا. تو اس میں روزانہ آفٹر اسکول میں جاتا تھا. آئی ہیڈ اے ٹیچر جلال حیدر خان, یہیں ہوتے ہیں اسلام آباد میں. تو بڑے ہی یوزڈ ٹو پٹ می تھرو دا ٹفسٹ ٹائمس اینڈ ود جمپنگ ککنگ. وہ تو ایک ہائی انرجی لیول, ٹو گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج یو ہیڈ ٹو کیپ اے ہائی انرجی لیول. تو اف یو آج کل بھی آئی تھنک انرجی لیولز میں ابھی بھی ہائی ہیں, لیکن دیٹس بیکاز روزانہ فرسٹ تھنگ صبح اٹھتا ہوں 7:30 بجے, آئی گو ٹو دا جم. اوکے, اینڈ پھر یہ روٹین مینٹین کرتا ہوں, اینڈ دین کیپ دی ریسٹ آف دی ڈے. میوزک انڈسٹری والے لوگ صبح سویرے اٹھتے نہیں ہیں, تو آپ کیوں صبح سویرے اٹھتے ہیں؟ بیکاز آفس ہے میرا, اینیمیشن اسٹوڈیو ہے میرا, میرے امپلائیز ہیں, ٹیم ہے. تو اگر میں آفس نہ جاؤں تو وہ بھی نہیں جائیں گے. تو پھر سب سے پہلے آپ کا اپنا رسپانسبل ہونا زیادہ ضروری ہے. ہارون یہ بتائیں کہ جو اب آپ کا نیا پروجیکٹ ہے اس کے پیچھے کیا میسج ہے ہمارے ویورز کو سمجھانے کی؟ ایبسلیوٹلی. اتنے عرصے بعد کیوں میں واپس آیا, وائی ڈڈ آئی ڈو اے نیو سانگ ناؤ. ایک نیو ٹی وی, جیسے آپ یو نو اباؤٹ برکا وینجر, اس کے بعد ایک نیو اینیمیٹڈ ٹی وی سیریز لانچ ہوا ہے پلانٹ چیمپس کے نام سے. ٹین ایجرز فائٹنگ ولنز دیٹ پولوٹ دی انوائرمنٹ. تو یہ انوائرمنٹ کے اوپر ہے, انٹرٹیننگ بھی ہے, انوائرمنٹل میسیجز بھی ہیں. تو فائنلی چھاجا از دی OST فار پلانٹ چیمپس. اچھا, اینڈ اس میں بھی اچھے میسیجز ہیں میوزک ویڈیو میں, اینڈ یو نو انٹرٹیننگ بھی ہے, لیکن انوائرمنٹ ایگزیکٹلی نوجوانوں کے لیے, یوتھ کے لیے. تو آئی کالڈ اپ, آئی ایم اے بگ, آئی لائک دس از دا پلان, دیز آر دا میسیجز, آئی ایم لائک 100% آئی ووڈ لو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. سو ہم نے مل کے یہ کریزی میوزک ویڈیو کیا, اینڈ یو کین واچ اٹ. اس میں بھی میسج ہے, اس میں بھی میسج ہے, مطلب یہ بھی وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کیا گیا ہارون صاحب. 100%. اور اسی سے دس از دا یو نو دیٹس واٹ آئی گاٹ ایکسائٹیڈ کہ کیوں نہ ایک میسج بیسڈ گانا کروں, سانگ کروں, میوزک ویڈیو کروں, اچھے میسیجز فار پاکستان. اور یہ ہمیشہ تھا. اگر آپ میرے پرانے سانگس بھی سنیں, مسٹر فراڈیا شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا, اٹس بیفور یور ٹائم, لیکن وہ بھی ایک اینٹی کرپشن میسیج تھا, یا دل سے میں نے دیکھا پاکستان اے جوان, پازیٹیو میسیجز. سو ہمیشہ میرا یہ گول تھا کہ فار دا پاکستانی یوتھ have positive messages. چلیں جی, ہارون بھائی کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو میسیج دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور اب ہم واپس بریک سے جب آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اب وہ جو فراڈیا یا پھر 11 یا پھر اس طرح کے سانگ ہارون صاحب کب سے ریلیز کریں گے, واپس سے اس انڈسٹری میں کب سے آ رہے ہیں. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے بھی کہیں نہیں جانا, اسٹے ود اس.